الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ درود لامحدود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر نہایت ہی شفیق ہیں، مہربان ہیں، شفقت اور محبت فرمانے والے۔ سیرت انبیاء علیہ السلام کے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت کا جو ذکر ہے وہ جاری ہے، اور آج جو میں نے بات کرنی ہے وہ ہے شیطان کو جنت سے نکل جانے کا حکم۔ شیطان کو جنت سے کس طرح نکالا گیا اور کیا گفتگو ہوئی، اللہ تعالیٰ کے ارشادات کیا ہیں اور کیا بکواس کی شیطان مردود نے، اسی کے اوپر میں آج کی اس ویڈیو کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کا صدقہ ہم سب کی دنیا اور آخرت کو بہتر فرمائے، مرتے وقت اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھ کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا ہے، جبکہ میں نے تجھے سجدہ کا حکم دیا تھا؟ تو اس نے کہا، میں تو ان سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، لہٰذا میں اس سے بہتر ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو یہاں سے نکل جا، تمہیں یہاں گھمنڈ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بات کو آگے کوئی پھیلایا نہیں کہ وہ کس طرح بہتر ہے، حالانکہ میں پیچھے ایک ویڈیو میں یہ ذکر کر چکا ہوں کہ مٹی کی خصوصیات کیا ہیں اور آگ کی خصوصیات اور اس کے نقصانات کیا ہیں۔ سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو یہاں سے اتر جا، جسے تجھے یہاں گھمنڈ کرنے کا کوئی حق نہیں، سو نکل جا، بے شک تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ جب ابلیس لعین کا تکبر اور حسد اس کے کلام اور عمل سے ظاہر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دلائل کا جواب نہیں دیا۔ اس نے چونکہ کہا کہ میں افضل ہوں تو اللہ نے کوئی وضاحت نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اس سے فرمایا کہ تو اس نورانی جماعت یعنی کہ ملائکہ سے جنت اور آسمانوں سے نیچے اتر جا، تجھے ان مبارک مجلسوں، مبارک مقامات پر رہ کر غرور تکبر کرنا کسی طرح جائز نہیں ہے۔ یہ مجلسیں، یہ مقامات عاجزین کے لیے ہیں، جو عاجزی کرنے والے ہیں۔ یہاں تکبر کرنے والے لوگ رہ نہیں سکتے اور آ بھی نہیں سکتے۔ امام طبری نے لکھا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے، جو میں نے آیت مقدس پڑھی کہ تو یہاں سے اتر جا، چلا جا یہاں سے، کیونکہ تو نے تکبر کیا، تمہارا کوئی حق نہیں یہاں پر بنتا۔ تو تفسیر میں امام طبری فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت سے اتر جا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں تکبر کرنے والا یہاں نہیں رہتا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے مفسر قرآن ہیں، ان کی ایک روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے یہ جنت عدن میں رہتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اسی جنت میں پیدا کیا گیا تھا اور ابلیس کو اسی جنت سے نکلنے کا حکم بھی دیا گیا تھا۔ ایک اور تفسیر میں امام مالکی قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو آسمان سے اتر جا، کیونکہ آسمان میں رہنے والے وہ فرشتے ہیں جو عاجزی اور انکساری والے ہیں۔ ایک اور تفسیر میں اس کی وضاحت یہ کی گئی کہ تو اپنی موجودہ صورت سے دوسری صورت میں منتقل ہو جا، کیونکہ تو نے آگ
کی صورت پر فخر اور تکبر کیا، سو اس کی صورت تاریک اور سیاہ بنا دی گئی اور اس کی روشنی اور چمک جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ ایک اور تفسیر میں یہ وضاحت کی گئی اس آیت کی کہ زمین سے سمندروں کے جزیروں کی طرف منتقل ہو جا، اور اب وہ زمین میں صرف اسی طرح ہوگا جس طرح چور زمین میں داخل ہوتے ہیں۔ تفسیری نعیمی میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ اس کا مطلب آپ نے یہ لکھا ہے امام صاحب نے کہ اوپر سے نیچے گرنا، بلندی سے نیچے پھینکا جانا، خواہ جگہ کی بلندی ہو یا درجہ اور رتبہ کی۔ یہ دونوں باتیں جو ہیں یہاں پر میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ یہ بھی مراد لے سکتے ہیں جنت سے نکالا گیا، آسمانوں سے نیچے کر دیا گیا، فرشتوں کی جماعت سے اس کو دھتکار دیا گیا۔ جب شیطان اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا اور اپنے غرور میں آ کر اپنے آپ کو بڑا کہا تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکلنے کا حکم دیا۔ پھر شیطان لعین نے کہا مجھے قیامت تک مہلت دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دے دی، جیسا کہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ قال انذرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنذرین، بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں، فرمایا تجھے مہلت ہے۔ شیطان لعین اتنا بدبخت تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگی بلکہ اور گناہ کرنے کے لیے ایک لمبی جو ہے مدت مانگی۔ کتنا وہ بد نصیب اور بدبخت تھا شیطان۔ یبعثون اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت کا دوسرا سور، پہلے ایک سور پھونکا جائے گا تو لوگ مر جائیں گے، پھر ایک سور پھونکا جائے گا تو پھر سارے جو ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد زندہ کی جائے گی۔ اس نے یہ اس لیے کہا کہ موت سے بچ جائے، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ موت سور کے پہلے سور سے آئے گی، سارے مر جائیں گے، اور دوسرا جو سور تھا اس میں سارے زندہ ہو جائیں گے، پھر کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اس کا دوسرا مقصد یہ تھا کہ میں سارے انسانوں کو بہکا سکوں، آدم علیہ السلام کا بدلہ ان کی ساری اولاد سے لے سکوں۔ شیطان کو کتنی زندگی کی مہلت دی گئی، اس میں مختلف مفسرین جو ہیں ان کے اقوال موجود ہیں۔ میں امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک سند آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس لعین کو یوم حشر تک مہلت نہیں دی، لیکن اس کو وقت معلوم تک مہلت دی ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن میں پہلا سور پھونکا جائے گا اور آسمان و زمین کی ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، سو وہ بھی مر جائے گا۔ یہ امام طبری نے اور امام جریری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ اگر وقت معلوم سے مراد یہ لیا جائے، وقت معلوم ایک ہوتا ہے نا کہ سور پھونکنے کا دن، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ابلیس لعین کو معلوم ہو گیا کہ وہ کس دن مرے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی سنت کے خلاف ہے کہ وہ کسی مخلوق کو راز پر مطلع فرمائے۔ اس نے کس دن مرنا ہے، ورنہ انسان ساری عمر گناہ کرتا رہے اور مرنے سے صرف ایک دن پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ تو اس طرح اگر ابلیس لعین کو معلوم ہو جاتا کہ وہ اس دن مرے گا تو اس دن سور پھونکا جائے گا، وہ ساری عمر لوگوں کو گمراہ کرتا رہتا اور مرنے سے ایک دن پہلے توبہ کر لیتا۔ یہ ایک روایت پیش کی، مگر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے اس اعتراض کا جواب یہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ وہ اس دن بھی توبہ نہیں کرے گا۔ یہ جو وقت اللہ نے بتا دی، اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ اس دن بھی توبہ نہیں کرے گا، لہذا صرف موت کے دن کے علم سے اس کا گمراہ کرنے پر دلیر ہونا لازم نہیں۔ جس طرح نبی علیہ السلام کو اپنے معصوم ہونے کا علم ہے، تمام نبیوں کو یہ علم ہے کہ ہم گناہ نہیں کر سکتے، اس کے باوجود وہ کسی گناہ پر دلیر ہونا تو کجا اس کے قریب بھی نہیں جاتے۔ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قال
فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم۔ فرمایا بے شک تو مہلت پانے والوں میں سے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے۔ شیطان کا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو صحیح رستے سے بہکانا۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان لعین کو مہلت دے دی کہ تجھے وقت دیا، تو اس نے کہا قسم اس بات کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو میں بھی تیرے صراط مستقیم پر جو تیرا صحیح رستہ ہے لوگوں کو گات میں بیٹھا رہوں گا، پھر میں لوگوں کو بہکانے کے لیے ان کے سامنے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں اور بائیں سے آؤں گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور اس نے کہا سورۃ الاعراف آیت نمبر 16 اور 17 میں، اس بات کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، کہ اس نے قسم کھائی اس بات پر کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، تو میں بھی تیری صحیح رستے پر ضرور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، پھر لوگوں کے سامنے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں اور بائیں سے آؤں گا، تو اکثر لوگوں کو شکر گزار تو نہیں پائے گا۔ تو یہ بکواس تھی۔ تفسیری نعیمی کے اندر لفظ استعمال کیے ہیں کہ یہاں پر شیطان جو تھا یہ بکواس کر رہا تھا۔ کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ وہ کوئی عرض نہیں کر رہا تھا، مطلب کہ یہ بیہودہ قسم کے الفاظ ہیں، اور یہ برابری ہے، مقابلہ بازی ہے شیطان کی۔ بندہ گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے تو عاجزی کی طرف آتا ہے، معافی کی طرف آتا ہے، مگر یہ شیطان جو تھا اتنا اس میں غرور تھا، تکبر تھا اور اکڑا ہوا تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیکھیں کس طرح کے معاملات کرنے شروع کر دیے۔ سورۃ الانعام کے اندر بھی ایک روایت ہے کہ جب شیطان نے یہ کہا نا کہ میں چاروں طرف سے حملہ آور ہوں گا، اور جو لوگ میرے داؤ میں آ جائیں گے تو ان پر چاروں طرف سے حملہ کروں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، نیچے کا ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ اوپر سے اللہ تعالیٰ کی رحمت مسلمانوں پر آتی ہے، اس کا سلام آتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اوپر نیچے کا ذکر یا تو اس لیے نہیں کیا کہ نیچے بندے کی عاجزی آتی ہے اور اوپر سے اللہ کی رحمت آتی ہے، یہ آنے جانے کے راستے جو ہیں چور سے محفوظ رکھے گئے ہیں۔ تو شیطان جو تھا یہ اس نے اللہ تعالیٰ سے اب وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں مولا کریم اب تو نے چونکہ مجھے اجازت دے دی ہے، مہلت دے دی ہے، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے میں روندا گیا ہوں اپنے مقام سے، میری شکل و صورت بدل گئی، میرا مقام ختم ہو گیا، میں ذلیل اور رسوا ہو گیا، اب میں بدلہ لوں گا حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت سے، ان کی اولاد سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تجھے وقت دیا، مگر ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو میرے بندے ہوں گے نا، جو میرے بندے ہوں گے تم ان کو گمراہ نہیں کر سکو گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان نے جب یہ کہا کہ مجھے لمبی عمر دے دی جائے تو اس کو لمبی مہلت معلوم کر لی تھی، اس نے تو بولا کہ مولا عز و جل یہ بھی سن لے کہ میں یہ لمبی عمر تجھ سے کیوں مانگی ہے، توبہ کرنے یا نیک اعمال کرنے کے لیے نہیں مانگی، سجدہ سجود کرنے سے تو میں اب نہیں کرنے والا، کیونکہ میں جو کرنا تھا وہ کر چکا، اب میں اپنا رستہ بدل چکا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا اور تیرے مجھے بہکا دینے کی قسم، گویا کہ میں تو اچھا تھا، تو نے مجھے برا کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ پر استغفر اللہ کے نازیبہ الفاظ کہہ رہا ہے، جن کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ اور مردود کر کے نکالا ہے، میں اس کا بدلہ ان کی اولاد سے قیامت تک لیتا رہوں گا۔ جو تیرا صحیح رستہ ہے اس کے رستے میں بیٹھوں گا گات لگا کے، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، کبھی کسی مولوی کی شکل میں جاؤں گا، کبھی کسی پیر کی صورت میں جاؤں گا، کسی کے سامنے
عیش و عشرت پیش کروں گا، کسی کے سامنے آفات و غم پیش کروں گا، کسی کے عقائد بگاڑ دوں گا، ورنہ فرائض سے روکوں گا، اگر نہ ہو سکا تو سنت اور واجبات سے روکنے کی کوشش کروں گا، یہاں تک کہ مستحبات سے بھی روکوں گا، کسی کو قرآن دکھا کر بھی بہکا کر اور کسی کو دنیا دکھا کر بہکاؤں گا۔ تو دیکھ لینا، انسان اکثر کافر ہوں گے، تھوڑے شاکر ہوں گے، یہ کمزور ہیں، میں ان کا بہت بڑا دشمن ہوں، مجھ سے یہ بچ کر کہاں جائیں گے۔ یہ گفتگو جو تھی شیطان نے کس کے ساتھ کی؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی۔ مزید اس ویڈیو کا جو آگے والا حصہ ہے وہ شیطان کے موضوع پر ہی میں بات کروں گا، اور بہت سارے واقعات جو ہے مثالیں اور احادیث آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو جو سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرمائے، مرتے وقت اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، شیطان کے شر سے دنیا میں اور آخری وقت میں محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہم سب کے ایمان کو محفوظ فرمائے، شیطان کے شر سے بچائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔